چوم کر خاک شفا قد کو بڑا کرتے ہیں، چوم کر خاک شفا قد کو بڑا کرتے ہیں، قد بڑا کر کے بلاؤں سے لڑا کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی سجاتے ہیں نبی کی محفل جو مدینے کی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ یہ کہکشاں یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں، سبھی پہاڑوں کے منظر بھی بات کرتے ہیں، نبی کا ذکر پرندوں تلک نہیں محدود، میرے نبی سے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں، میرے نبی سے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے اور نبی کی سنتوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی شاندار تاریخی واقعے کے ساتھ، حدیث پاک کی روشنی میں، جس واقعے سے نبی کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ اگر واقعہ پسند آئے تو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور ایسے ہی بہترین شاندار تاریخی واقعات کو سننے کے لیے حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بنا وقت گوائے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی نے عرض کیا، سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا کچھ نشانی دکھائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تم کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے تم مجھے سچا جانو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس اعرابی نے کہا، یہ جو سامنے ایک بڑا سا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کو اپنے پاس بلا کر دکھائیے۔ لہٰذا اس اعرابی کے دماغ میں یہی تھا کہ اگر یہ نبی سچے ہوں گے تو یہ درخت آپ کی بات کو مانے گا، اور جیسے ہی آپ حکم دیں گے فوراً آپ کے پاس چلا آئے گا۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائے اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر بلند و بالا شان کا آپ کو مالک بنایا ہے کہ آپ اگر درختوں کو بھی حکم فرما دیں تو درخت بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس اعرابی کو تو یقین تھا کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو یہ درخت ضرور آپ کی بارگاہ میں چلا آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج کے وہابی کو یقین نہیں ہے کہ نبی کو علم غیب تھا۔ یہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے اور نبی کے مرتبے کو، نبی کی شان کو، نبی کے معجزے کو، نبی کے علم غیب کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی اعرابی نے اتنا کہا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم فرمایا۔ اس درخت کو حکم نہیں فرمایا بلکہ خود اعرابی سے کہا، اے اعرابی میں بلاؤں؟ اگر میں بلاؤں تو یہ تو میرا بلانا ہوگا، جا تو خود جا کر اس درخت سے کہہ دے کہ سامنے جو محمد عربی کھڑے ہیں وہ تجھ کو بلا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی اس اعرابی نے جا کر کے درخت کے قریب یہ کہا کہ یہ درخت چل، تجھے سامنے جو محمد عربی کھڑے ہیں وہ بلا رہے ہیں، درخت وجد میں آ گیا، درخت ہلنے لگا، درخت جھومنے لگا، درخت خوشی سے جھوم اٹھا اور دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، اور اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑ کر زمین کے اوپر آ گیا اور زمین پر چلنے لگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا ایھا النبی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اعرابی یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، درخت آ تو گیا، اب اس کو واپس بھیج دیجئے کہ یہ واپس جا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم ارشاد فرمایا
کہ یہ درخت جہاں سے تو آیا تھا وہیں جا کر کے کھڑا ہو جا۔ درخت نے اتنا سنا تو الٹے پاؤں واپس ہو گیا اور وہیں پر جا کر کے کھڑا ہو گیا جہاں سے درخت نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دیکھ کر وہ اعرابی اتنا حیران ہوا اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور وہ اعرابی نبی کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تک مجھ کو یقین تھا لیکن اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب دیر نہ کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھا کر مجھ کو اپنا غلام بنا لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں داخل فرما لیا۔ اب یہ اعرابی کہتا ہے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ کو حکم دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اس اعرابی نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی اجازت دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ جائز ہے، یہ کام تم کر سکتے ہو۔ اعرابی نے نبی کے ہاتھ چومے اور نبی کے پائیں مبارک کو بوسہ دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی حکومت درختوں پر بھی چلتی ہے، نبی کا حکم درخت بھی مانتے ہیں، نبی کا حکم پتھر بھی مانتے ہیں، نبی کا حکم زمین و آسمان سب مانتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ سجدہ کرنا سوائے خدا کے کسی اور کو جائز نہیں ہے، نہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کسی کو بھی جائز ہوتا تو آقا کریم کی ذات خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، آقا خود ارشاد فرما دیتے کہ مجھ کو سجدہ کرو، لیکن سرکار نے منع فرما دیا۔ ہاں، ہاتھ پاؤں چومنا اپنے بزرگوں کے جائز ہے، یہ نبی سے ثابت ہے۔ نبی نے اس صحابی کو، اس اعرابی کو اپنے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی اجازت دے دی۔ جب اس نے آپ سے اجازت چاہی تو سرکار نے اجازت دے دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو ایسے ہی تاریخی واقعات دیکھنے کے لیے حدیث پاک کی روشنی میں سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو وقت پر آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے دوست محمد نذر عالم قادری رضوی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔